کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ بند کمرہ، یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اپنی نوکری کے سلسلے میں سکھر آیا تھا، جہاں میرے ماموں رہتے تھے۔ کچھ دن میں ان کے گھر ٹھہر گیا کہ جب تک کہیں اور میرا رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ ماموں جان کے گھر میں کئی سالوں کے بعد آیا تھا۔ بچپن میں کبھی اماں جان کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، نئی نوکری تھی۔ میں اس الجھن میں تھا۔ ایک رات دیر سے گھر لوٹا، کھانا کھا کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی اوپر کی جانب گیا ہو۔ میرا کمرہ زینے کے سامنے تھا اور اوپر ایک کمرہ تھا جو بند پڑا تھا۔ ماموں نے مجھے پہلے دن ہی وہاں جانے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ نہیں بتایا تھا۔ میں نے بھی زیادہ نہ پوچھا، مگر اس وقت کون گیا ہوگا وہاں، یہ سوچ کر میں اوپر چلا گیا۔ کمرے کے باہر پہنچا تھا کہ اندر سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ فطری تجسس کے باعث میں نے دروازہ کھولا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نظر گھما کر چاروں جانب دیکھا۔ کمرہ عرصہ بند رہنے کی وجہ سے گرد آلود ہو رہا تھا۔ آوازوں کو اپنا وہم جان کر میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ میری مامی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ کبھی سیڑھیاں نہیں چڑھتی تھی، پھر اوپر، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی آئیں۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے لگا کوئی یہاں آیا ہے، دیکھنے چلا آیا ہوں۔ خیر میں ان کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ ابھی 2-3 سیڑھیاں ہی اترے ہوں گے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پھر ہنسا، مگر وہاں تو مومانی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی کمر گھمائی اور میری ہوش اڑ گئی۔ میرے پیچھے مومانی کے بجائے ایک جھلسے ہوئے چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ خوف سے میں سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہی تھی۔ میری آواز حلق میں ہی رہ گئی۔ بامشکل میں چیخا تو میری آواز پر مومانی اور ماموں اپنے کمرے سے بھاگے آئے۔ میری حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ میں نیم بے ہوشی میں تھا، مگر مجھے وہ لڑکی اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں شاید سمجھ چکے تھے مجھے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ کچھ دن بعد جا کر میری حالت بہتر ہوئی۔ میں نے اس رستے کا اور اس رات کا تمام حال کہہ سنایا تو ماموں نے بتایا کہ اوپر بند کمرے میں اسیب ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم نے شاید وہ دروازہ کھولا ہوگا، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے بعد میں جتنا وقت بھی ان کے گھر رہا، کبھی زینے کے پاس بھی کھڑا نہیں ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ کبھی سیڑھیاں نہیں چڑھتی تھی، پھر اوپر، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی آئی۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے لگا کوئی یہاں آیا ہے، دیکھنے چلا آیا ہوں۔ اس کے بعد میں جتنا وقت بھی ان کے گھر رہا، کبھی زینے کے پاس کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا۔